اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو علی سینا کی کتاب الاشارات و تنبیہات اور اس کی تیسری فصل جس کا عنوان ہے واجب الوجود بالغیر۔ ہم نے تو سنا تھا کہ واجب الوجود حقیقت ذات حق تعالیٰ کی، اس کے علاوہ سب ممکن الوجود ہوتا ہے۔ تو یہ جو واجب بالغیر کیا ہے؟ ہم نے فلسفہ کے مباحثے میں عرض کیا تھا کہ جب بھی ممکن کی تعریف کیا ہے کہ ممکن کی وجود اور عدم کی طرف نسبت مساوی ہوتی ہے۔ ممکن یعنی ماہیت بھی اس کو کہتے ہیں، جب تک موجود نہیں ہوتی تو عدم کوئی شے نہیں ہے، کیونکہ نسبت مساوی ہے، اس طرف بھی اس طرف بھی۔ ممکن نے موجود ہونا یا معدوم ہونا ہے، معدوم کسی شے کو اپنی طرف تو کھینچ کر لا نہیں سکتا، کیونکہ عدم مطلق تو شے ہی کچھ نہیں ہے۔ تو گویا اس ممکن کو وجود نہ یہ خود دے سکتا ہے، کیونکہ مساوی حد میں جب کوئی چیز آپ نے بیلنس میں دیکھا ہوگا تو نکل ہی نہیں سکتی اگر دونوں طرف نسبت مساوی ہے۔ تو یہ وجود کی طرف سے پہلے اس کو وجوب ملے گا تاکہ یہ اس حد سے باہر نکلے، پھر اس کو وجود ملے گا۔ تو یہ جو وجوب ملتا ہے تو یہ وجوب غیر سے ملتا ہے، خود اس کی ذات میں وجوب نہیں ہے۔ کوئی بھی شے علت، یعنی علت جب بھی علت کہیں یا اس کو فاعل کہیں، یہ جو علت فاعل ہے جب بھی کسی مفعول کو وجود دے گی یعنی معلول کو وجود دے گی تو یہ وجوب اسے غیر کی طرف سے ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں وجوب یا واجب بالغیر۔ سب سے پہلے اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ اب اگلی بحث آ گئی کہ جو ہم پرانی بحث شروع کی ہوئی تھی، اصل میں ابو علی سینا اس کو کامل کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ بحث کیا چل رہی تھی کہ متکلمین کہتے ہیں کہ یہ جو فاعل ہے اور یہ مفعول، یہ ہے فلسفہ کہ ہر مفعول کی ایک علت ہوتی ہے، جبکہ متکلمین کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے لفظ استعمال کیا حادث، یا دوسرے لفظوں میں کہ محدث، جس کو پیدا کیا گیا۔ تو یہ حادث کس سے پیدا ہوا؟ فاعل سے یا محدث سے۔ تو پچھلے مباحثے میں بحث یہاں چلی تھی کہ مفعول اور حادث، یہ جو مفعول ہے وہ کہتے تھے کہ اس کا دائرہ جو ہے وسیع ہے، اس کا دائرہ یہاں پہ اس کا دائرہ وسیع ہے۔ اگر اس کو کاٹ دیں ہم سمجھنے کے لیے، اس کا دائرہ کیا ہے؟ دائرہ وسیع ہے، اور اس کا دائرہ جو ہے تنگ ہے۔ تو جیسے یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک چھوٹا دائرہ، ایک یہ بڑا دائرہ، یہ بڑا دائرہ چھوٹے دائرے کو پائے ہوئے ہے، لیکن چھوٹا دائرہ جب بڑے دائرے کے برابر آنا چاہے گا تو اتنی چیز کو اپنے اندر ملائے گا ساتھ، تو پھر اس کے برابر آئے گا، تب اس میں وسعت ہوگی۔ یہی متکلمین کہتے تھے کہ حادث کے ساتھ اگر ہم یہاں پر لکھ دیں کہ محدث نے یا فاعل نے اپنے اختیار سے، اپنی قدرت سے، اپنے طبیعت سے، جو اپنے آلے سے، حرکت سے، جو بھی الفاظ استعمال کر کے، تو یہ اس کے برابر ہو جائے گا۔ اب اس فصل میں یہاں پر ہم متن کو تھوڑا حل کرتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو اس کیا کہہ رہا ہے مصنف؟ کہہ رہا ہے فالآن، یعنی اس وقت لا نعتبرا کہ انہو، کہ ہم اہمیت دیں گے، معتبر جانیں گے کس چیز کو؟ انہو، کہ یہ جو مفعول ہے اس کی بات کر رہے ہیں، لأی الامرین یتعلق، کہ یہ جو مفعول ہے چاہے اس کا تعلق اپنے جس کا دائرہ وسیع ہو اس کے ساتھ ہو یا جس کا دائرہ تنگ ہو۔ تو یہ کہتے تھے فلسفہ کہ یہ اس میں امکان پایا جاتا ہے، تو وہ حادث کو کیا کہتے تھے؟ اس میں حدوث پایا جاتا ہے۔ تو یہ مصنف کہہ رہا ہے یہ دونوں امر اس مفعول کے لیے چاہے امکان ہو یا حدوث ہو، پہلے اس مفعول کی بات کرے گا پھر حادث کی بات کرے گا۔ واجب بالغیر آپ نے پہلے ہی سمجھ لیا۔ اب یہ جو مفعول ہے جس کا دائرہ وسیع ہے، وہ اس کا کہہ رہا ہے مصنف کہہ رہا ہے کہ دونوں جیتے ہیں، چاہے اس کے لیے یہ امکان ہو یا اس کے لیے حدوث ہو۔ لأی الامرین یا تعلق، یہ جو اس کا فاعل ہوگا یا تعلق کا، وہ ہوگا یہ مفعول، یا مفعول کا تعلق ان دونوں میں سے کسی ایک امر کے ساتھ بھی ہو، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ فنقول، ہم کہتے ہیں کہ ان مفہوم کون ہی، کہ یہ جو مفعول ہے اس کا یہ جو مفہوم ذہنی مفہوم ہے، یہ غیر واجب الوجود بذات ہے، یہ واجب الوجود بذات نہیں ہے،
واجب الوجود جس کے وجود واجب ہو لیکن بالذات خود اپنی ذات سے کسی غیر کا محتاج نہ ہو، اور وہ یہ علت ہے۔ تو مصنف کہہ رہا ہے کہ اگر مفعول کا تعلق چاہے امکان سے ہو چاہے حدوث سے ہو تو یہ واجب الوجود بالذات نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ امکان جس کے میں امکان پایا جاتا وہ نہیں ہو سکتا، جس نے حدوث پایا، یعنی حدوث کی تعریف آپ سے شروع میں ہی عرض کی تھی کہ جو عدم کے بعد ہو، جو عدم کے بعد ہو، حدوث میں یہ پایا جاتا ہے اس کی علت، اور اس میں اس کی علت کیا ہے؟ امکان اس کی علت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کوئی بھی جہت ہو، مفعول امکانی جہت ہو یا حدوثی جہت ہو، تو مفعول کبھی بھی واجب الوجود بذات نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہوگا واجب الوجود بالغیر۔ ظاہر ہے دلیل سے واضح ہو گیا، بغیر، بلکہ وہ واجب الوجود بالغیر ہوگا۔ تو کہتا ہے لا یمنع ان یکون علی احد قسمین، وہ کہتا ہے کہ کوئی معنی نہیں ہے کہ اس جو واجب الوجود بالغیر کی ہیں یہ دو قسمیں ہوں۔ پہلی قسم ہو واجب الوجود بالغیر دائمن، دوسری ہوگی قسم واجب الوجود بالغیر کی وقتم ما، یعنی ایک خاص وقت۔ یہ دو قسمیں کس کی ہیں؟ یہ مفعول، کیونکہ مفعول کیا ہے؟ واجب الوجود بالغیر ہے۔ ابھی ہم اس کی بات کریں پہلے پوائنٹ کی، تو یہ پہلا پوائنٹ، واجب الوجود دو قسمیں ہو گئیں، ان میں فرق کیا ہے؟ اس پہ لمبی بحث ہو جائے گی۔ یہ جو دائمن ہوتے ہیں یہ قضایا ہوتے ہیں، ہم نے قضایا ایک طرح جو قیاس اقترانی اور اس میں کے بعد جو قضایا ہوتے ہیں ان میں قضیہ بسیطہ، شرطیہ، پھر مرکبہ ہوتے ہیں۔ ان میں سے جو ایک قضایا اس میں ہوتا ہے کہ شرط ساتھ لگائی جاتی ہے، کون سی؟ کہ یہ دائمی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ان قضایا میں سے ہے۔ مثال کے طور پر کہ انسان جب بھی ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ حیوان ناطق ہوگا، ٹھیک ہے؟ سورج نکلے گا، جب تک سورج روشن رہے گا، سورج طلوع ہوگا تو دن روشن ہوگا۔ تو وہ بعض دائمی ہوتے ہیں، بعض میں یہ وقت کی قید ہوتی ہے۔ تو یہ جو وقت کی قید لگائی جاتی ہے، تو یہ قضایا جو ہوتے ہیں ان دو قسمیں ہوتی ہیں، بسیطہ اور مرکبہ۔ پھر ان میں سے ایک میں وقت کی قید لگائی جاتی ہے کہ تین زمانوں میں سے کسی زمانے، وقت ما، کسی ایک زمانے میں، کسی ایک وقت میں۔ تو یہ قضایا کی بحث ہے، وہ الگ ہے۔ تو دائمی کہ انسان ہے مثلا اس کے ساتھ حیوان ناطق، یہ دائمن ہوگا، جب تک انسان ہے حیوان ناطق ہوگا تو انسان ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اس کو ختم کریں گے انسان گیا۔ تو واجب الوجود بالغیر کی ایک قسم وہ مفعول ایک مفعول ایسا ہے جس میں یہ دوام ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ دوام جو ہے یہ وہ واجب الوجود والا دوام نہیں ہے بذات والا، اس میں امکان عقلی پایا جاتا ہے کہ اس میں انفقاق ہو سکتا ہو عقلی لحاظ سے، وہ الگ بحث ہے۔ بہرحال یہ دو قسمیں ہوگی، ایک میں دوام ہوتا ہے اور ایک میں وقت کی قید پائی جاتی ہے۔ تو یہ دو قسمیں ہوگی، احدہما واجب الوجود بغیر ہی دائمن، والثانی دوسرا واجب الوجود بغیر ہی وقتم ما۔ اب وہ کہتا ہے فَإِنَّ هَذَيْنِ، یہ دونوں جو ہم نے قسمیں بنائی ہیں، یحمل علیہما، ان دونوں پر حمل کیا جا سکتا ہے واجب الوجود بالغیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں تو اصل یہ کیا ہے، کس کی قسمیں ہیں؟ مفعول۔ یہ مفعول جو ہے واجب الوجود بالغیر دائمن ہوتا ہے، یا مفعول واجب الوجود بالغیر وقت ما ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں جو ہیں یہ موضوع ہے، جملہ اگر بنائیں گے تو یہ محمول ہے۔ آپ کہتے نہیں ہیں کہ الانسان کاتب، انسان لکھنے والا ہے، یہاں پہ وہی ہے، مفعول جو ہے وہ واجب الوجود بالغیر دائمن یا واجب الوجود بالغیر وقت ما۔ تو یہ دونوں حمل ہو رہے ہیں، یہ بھی مفعول اس پر حمل ہو رہا ہے، مفعول پر، یہ والا واجب الوجود بالغیر، یہ واجب الوجود بالغیر یہ بھی اس پر حمل ہو رہا ہے۔ تو یہ دونوں جو ہیں یہ مفعول پر حمل ہو سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ واجب الوجود بالغیر تو اس پہ حمل ہو رہا ہے، کیا واجب الوجود بذات عمل ہو سکتا ہے؟ جب بالغیر یعنی وجود غیر کا محتاج ہے تو بذات تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس مفعول سے کیا چیز سلب کر لیتے ہیں ہم؟ واجب الوجود بذات، مطلقاً سلب ہے۔ جب اس میں واجب الوجود بالغیر ہے، جب کہتے ہیں ایک جگہ اندھیرا ہے تو پھر روشنی نہیں ہے، جہاں روشنی ہے وہاں اندھیرا نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، نقیض ایک دوسرے کے ساتھ کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر واجب الوجود بالغیر ہے
مفعول کے ساتھ تو یہ مفعول واجب الوجود بذات نہیں ہو سکتا، اس سے یہ سلب کر لیا، اس لیے کہہ رہے ہیں یسلب عنہما، ان دونوں قسموں سے سلب کی جاتی ہے کیا چیز؟ واجب الوجود بذات ہی، واجب الوجود بذات جو ہے ادھر سے وہ سلب کر لی گئی ہے۔ آگے آ گیا اما مسبوق العدم، یہ تو بات ہوگی مفعول کی، یہ ہم نے بات کر لی مفعول کی دو قسمیں بنائیں۔ مفعول میں کیا چیز ضروری ہے کہ واجب الوجود بالغیر، یعنی مفعول کی تعریف میں واجب الوجود بالغیر اس کی لازمی آتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں یہ ہو گیا مفعول پہلی، دوسری ہے وہ کہتے ہیں حادث۔ اب حادث کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فَأَمَّا مَسْبُوقُ الْعَدَمْ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا وَجْهٌ وَاحِدٌ، وہ کہتا ہے یہ جو مسبوق بالعدم ہے، یہ حادث کی تعریف کیا ہے؟ مسبوق اردو میں لکھ دیتے ہیں، یعنی جو عدم کے بعد ہو، یعنی پہلے ایک چیز معدوم تھی، عدم میں تھی، پھر وجود میں آئی، جو بھی چیز وہ کہتے ہیں حادث ہوتی ہے، متکلمین کہتے ہیں وہ عدم کے بعد آتی ہے، اس لیے وہ تعریف حادث جو عدم کے بعد ہو۔ اب یہ ہوگی تعریف حادث کی۔ اب وہ کہتے ہیں اس میں ایک ہی جہت ہے، اس کی دو قسمیں نہیں بن رہی کہ جو عدم کے بعد ہو وقتاً ما یا دائماً، یہ نہیں، اس میں کوئی، اس میں ایک ہی جہت ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں وَأَمَّا مَسْبُوقُ الْعَدَمْ فَلَيْسَ لَهُ، اس کے لیے نہیں ہے مگر وجہ واحد، ایک ہی جہت، ایک ہی وجہ، اور وَهُوَ فِي مَفْهُومِهِ، اور یہ اپنے مفہوم میں کیا ہے؟ اخص من مفہوم الاول، یہ مفہوم جو ہے اخص ہے، یہ جو مفہوم ہے یہ اعم ہے۔ آپ کہیں گے اخص اور اعم کیا کیسے ہے؟ یہ جو اخص ہے یہ صرف ان وجودات کے لیے ہے جو عدم کے بعد نہ ہو، حالانکہ ابتدائی موجودات وہ ہوتے ہیں جن سے پہلے عدم نہیں ہوتا، اس لیے یہ اس کا دائرہ تنگ ہے، یہ اخص ہے، اور یہ اعم ہے، ان کا دائرہ وسیع ہے، کیونکہ اس میں وہ